من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل سوءا يجز به قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان وكما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، ابھی آتے ہوئے مسجد میں داخلے کے وقت سوچ رہا تھا کیا کہا جائے، تو سوچتے سوچتے یہ حدیث اور یہ آیت ذہن میں آئی۔ یوں تو بعض دسترخوان ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لقمہ اس کا انتہائی مزیدار لذت دار ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے اندھیرے میں بھی ہاتھ اٹھا دو تو جس پر پڑے آپ کا دل کہے گا شاید سب سے لذیذ میرے ہاتھ میں آیا۔ کسی دسترخوان کی یہ صفت ہوتی ہے انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا اور بچھایا ہوا دسترخوان، سجایا ہوا دسترخوان بلا شبہہ اور نبی کی نسبت سے علماء امت کا، صحابہ کا، اولیاء دیا ہوا دسترخوان، قرآن کا اور سنت کا دیا ہوا دسترخوان، اس کی ہر بوٹی، اس کا ہر ٹکڑا نہایت لذیذ، اس سے اوپر کوئی لذت۔ جس حدیث کو پڑھ دو زندگی کے جس کوشے پر قدم کرنا چاہو راستہ مل جائے، جس آیت کو لے لو زندگی کو جس جہت سے خوبصورت بنانا چاہو راستہ مل جائے۔ اب تھوڑی عمل کرنا چاہے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جو آیت میں نے پڑھی، آپ سمجھیں یہ ماسٹر کی ہے۔ آج کل ایک لفظ چلتا ہے ماسٹر کی، ایسی چابی جس سے سارے دروازے کھل جائیں، بنگلے کا ہر روم کھل جائے، اسی کو کہتے ہیں ماسٹر کی۔ ایک چابی سے ساری مشکل حل ہو جائے۔ کیا آپ لوگ ایسی چابی لینے کے لیے تیار ہیں جس سے زندگی کی ہر مشکل حل ہو جائے؟ تیار ہیں؟ آئیے اس کو تلاش کریں، قربان جاؤ اور دل سے ضرور پڑھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ چابی کا وہ گر سکھایا، انہیں معلوم تھا کہ امت انسانیت کن کن کٹھنائیوں میں مبتلا ہوگی، کیا کیا حالات آئیں گے۔ نبی تو رحمت بن کر آئے تھے نا، نبی صرف نبوت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہ میں نبی ہوں، نبی کہا جاؤں، اس کے لیے نہیں آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر بہتے ہوئے آنسو کو روکنے اور تھامنے کے لیے آئے تھے۔ بیٹا رو رہا ہے، یتیم ہے،
میرے نبی نے محبت کا ہاتھ پھیرا، اس کا آنسو مل گیا۔ آج سے تیرا باپ محمد ہوگا، تیری ماں عائشہ ہوگی، تیری بہن فاطمہ ہوگی۔ بھول گیا وہ بچہ اپنے باپ، جی رحمت بن کر آئے تھے۔ اس نبی نے چابی دی ہے، کما ندیم تو نام، ابھی اس کو کھولنے سے پہلے ہی پیک ہے، ابھی ڈبے میں پیک ہے۔ آپ بتائیے پوری دنیا میں انسان کیا ڈھونڈ رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا؟ آپ تو بہت کچھ کہیں گے، نوجوان کہے گا میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، اس کا باپ کہے گا میں مال ڈھونڈ رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایک تیسرا ملے گا تو کہے گا میں کرسی ڈھونڈ رہا ہوں، شان ڈھونڈ رہا ہوں، عزت و وقار ڈھونڈ رہا ہوں، نام ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہی سب بھوک ہے ہمارے۔ اب یہ لمبی بات نہ کر کے واپس آئیے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کچھ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن غور کیا جائے تو اصل میں سب ایک، ہر انسان ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے، سکون۔ پہلے مان ہو جائیے، میں سمجھاؤں کیا ڈھونڈ رہا؟ مال کے لالچی کو مال ملنے میں سکون ملتا ہے، ورنہ بے چین۔ کرسی کے دیوانے کو کرسی ملنے میں سکون دکھتا ہے، ورنہ بے چین۔ کہتے کیا تو ہر ایک کو کیا ہے، وہ تو دوڑا جا رہا، کہاں جا رہے ہیں؟ نوکری کے لیے جا رہا، نوکری ملنے میں اس کو سکون دکھ رہا ہے، ورنہ بے چین۔ پوری دنیا اب کسی کو بھی کہے ارے ایک آدمی کو خالی تعریف اچھی کرتی ہے، یہ بھی بڑا مرض ہے۔ کیا میں اچھا ہوں تو اچھا کہا جاؤں، چلو یہ غنیمت ہے کہ اچھے ہو تو اچھے کہے جاؤ۔ اب تو ایک اور اعلیٰ درجہ ہے جی کہ اچھے نہیں ہو پھر بھی اچھے کہے جاؤ، اس سے بھی ایک اونچا درجہ ہے کہ اچھے بھی نہیں ہو بلکہ بدمعاش ہو، خبیث، پھر بھی شوق لیے بیٹھے ہو مجھے شریف کہا جائے۔ اللہ کہنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے، ستاتے۔ بتاؤ یہ انسانی کمزوریاں ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کو یہی بے چینی ہے، اس کو سکون اسی میں ہے کہ مجھے زندگی کا آسمان و آفتاب کہا جائے، وہ آفتاب و آفتاب کہا جائے۔ خیر ذرا سا موضوع اور حدیث سے قریب بات لے آئے۔ سکون یا راحت، عزت، دولت جو آپ چاہتے ہیں وہ کہاں چھپی ہوئی ہے وہ چیز؟ حدیث میں فرمایا گیا کما تدین تو دان، بڑی پیاری بات، جیسا کرو گے ویسی پاؤ گے۔ اب دونوں باتیں، کسی پریشان حال کی پریشانی میں ہاتھ بٹاؤ گے، کچھ خرچ کر کے اس کی پریشانی دور کر دو گے، اللہ تمہاری پریشانی کے مٹنے کا، دور ہونے کا اسی وقت فیصلہ کرنا۔ کما تدین تو دان۔ اور سنیے، آپ پیسہ چاہیے، کوئی بیچارہ گھر بنا رہا ہے، شادی کر رہا، ہاسپٹل میں، عید کا دن ہے، اس کے پاس بچے بہت ہیں، کپڑے نہیں، آپ تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، آپ نے تھوڑا کر دیا، آپ نے کر دیا، اس کی عید ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کے گھر بھی شیر قربا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بولیے، دوا خانے میں بل جمع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے جی، کچی بات نہیں ہے، کما تدین تو دان، تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بھی ایسا کرنے والے میں تیار کر دوں گا۔ کیا بات ہے جی، گارنٹیڈ باتیں ہوں گی۔ اسی لیے جب اچھے دن آپ کے ہو نا، کیا کہا؟ اچھے دن، پیسے والے دن، صحت والے دن، اچھے دن ہو تو آپ اچھا کرو کسی کے ساتھ، گاؤں میں ڈھونڈو
گاؤں میں ڈھونڈو کون پریشان ہے، چلو اس کے لیے مت ڈھونڈو، میں بتا نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، اس کی ہمدردی میں نہیں تم پریشان ہو، ہاتھ میں بٹا رہے ہو، اس کی محبت میں نہیں خرچہ کر رہے ہیں، ارے اس نیت سے خرچہ کر دو کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا، تو میرے اوپر جو پریشانی آنے والی لکھی ہوگی یا تو اللہ آنے ہی نہیں دے یا آ جائے، اللہ تعاون کرنے والوں اور ہاتھ بٹانے والوں کو کھڑا کر دے۔ اور کون نہیں یہ چاہتا؟ دونوں میں، دو باتوں میں سے ہر ایک ہم چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ چاہتے ہیں کہ مصیبت آنے نہ پائے، قرضہ آنے نہ پائے، ذلت آنے نہ پائے، کیس کچہری آنے نہ پائے، جیل گرفتاری آنے نہ پائے، اور خدا نہ خواستہ آ جائے تو فوراً ہمارا مسئلہ اللہ حل کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا نہیں چاہتا، اب اللہ سے اگر حل کروانا ہے، یہ راستہ بڑا پیارا، یہ چابی ہے، یہ بہت کام کی بات ہے۔ مجھ کو اور آپ کو سب کو لکھ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ آپ چاہتے ہو میرا بیٹا جاب پہ لگ جائے، آپ دوسرے کے بیٹے کو کہیں لگا سکتے ہو، جاب پر نہ صحیح کسی بھی کام میں اس کا ہیلپ کر سکتے ہو تو کر دو، اللہ تمہارے بیٹے کا خود ذمہ لے گا، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کام بنتا ہے ایسے۔ اور میں بتا دوں بڑی پیاری بات، باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹی گھر میں جوان بیٹی ہے، 25 کی اگر ہو گئی 27 کی ہوگی، تب تو باپ کو ماں کو نیند نہیں آتی، اور بیٹی کے کیسے آنسو گرتے ہیں ان لڑکیوں سے پوچھو، اس لیے کہ معلوم ہے کہ باپ مرا کہ ہمارا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر رشتہ نہیں آ رہا تو چلو آپ نے دیر کر دی، ابھی سے میں بتا رہا ہوں دوسروں کے رشتے لگوانے کی کوشش میں لگ جاؤ، کاٹنے کی نہیں، دوسروں کے رشتے ان کا اگر کوئی کہتا رہے تو کرو، ان کا وہاں کروا دو، کوشش کرو، ان کا کام بنا دو، ان کا کام بنا دو، انشاءاللہ غیر سے آپ کی بیٹی کا ایک بہترین رشتہ آ جائے گا۔ پہلے سے کرتے رہو، پہلے سے کرتے رہو۔ حدیثیں واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جب بندہ بھائی کی مدد میں لگتا۔ دوسرا پیج بھی ہے، ہم رشتہ لگاتے نہیں، رشتہ ارے بولو کاٹتے ہیں، لگے ہوئے پر حملہ کر دیتے ہیں، شکایتیں وہاں کر دیتے ہیں، پھر اپنا جوڑنے کی کوشش کرتے۔ خیر، یہ مختلف جہت سے یہ بات کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کے دل میں بات اترے گی۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی سسرال میں عزت سے رہے، تو آپ کو اپنی بہو کو عزت سے رکھنا پڑے گا۔ دوسرے کی بیٹی جو آئی ہے آپ کے گھر میں، اس کو محبت کی روٹی دینی پڑے گی، یہ پکا اللہ کا نظام ہے۔ اور اسی کے الٹے بھی، اگر آپ نے ستایا، مرو گے نہیں جب تک تم بھی ایسی تکلیف بھگت نہیں ہو۔ قرآن مجید کا اشارہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بغیر مولوی کے بھی آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، ظلموں کا ظالم سے بنا ظالم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں میں کون ہے؟ وہی بہو کو ستانے والا، ظالموں، بہن کی میراث نہ دینے والے بھائی، ظالموں، باپ مر گیا ابھی تک بہن کو نہیں دیا، یا ظلم نہیں ہے یہ؟ نسلیں تمہاری پریشانی کے ساتھ جینے کی، پیسوں میں ہوگی لیکن پریشان رہی، ان کے قدم اٹھیں گے لیکن مسجد کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ دباؤ میراث کسی کی،
جس وقت لڑکیوں کی میراث کی آیت آئی تھی، وراثت ملنے کی، میرے نبی کے آنسو گر رہے تھے۔ ایک صحابی آئی تھی، ایک صحابیہ، یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، دو میری بچیاں، اس وقت تک ابھی وراثت میں عورت کی بات نہیں کہی گئی تھی آسمان سے، میری دو بچیاں، شوہر چلا گیا میرا، اور جاہلیت کا پہلے کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں سے نہیں دیتے، ان کو کچھ نہیں دیتے، کتنا بڑا ظلم ہے جاہلیت کا۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی اسی رسم کے مطابق میرے دیور نے سارا لے لیا، بچیوں کی چچا نے سب لے لیا اور ہم تینوں کو باہر کر دیا، میں ماں ہوں اور یہ دونوں بیٹی ہیں۔ پھر میں نے ایک آپشن رکھا، کوشش کی، دیور سے کہا یہ میری دو بچیاں، میری بچی ہیں، تمہاری بھتیجی ہیں، اور تمہارے پاس دو بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں سے ان بیٹیوں کی شادی کر دو تو ان کا ٹھکانہ ہو جائے، مجھے تو کچھ نہیں، میری زندگی گزر جائے۔ مگر وہ دیور اس پر بھی راضی نہیں ہوا، تو میں یا رسول اللہ آپ کے سامنے فریاد لے کر کے آئی ہوں، آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، جس کسی کو کبھی آنسو گرے ہو وہ آپ ہی کو یاد کرتا ہے، جس کسی پر اندھیرے کے دن آئے، اندھیرے کی راتیں آئے، تکلیف کی گھڑیاں آئے تو آپ ہی کو یاد کرتا، وہاں حل ملے گا۔ میں بھی آئی ہوں، میرے نبی کے آنسو گر گئے، سر نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ انسان انس و پریم اور محبت کے پانی سے جس کی مٹی بنائی گئی تھی، کہاں گیا اس کا پریم؟ دو ننھی معصوم بچیوں کو گھر سے باہر کر دیا۔ رونا آ گیا میرے نبی کو، اللہ کو کب دیکھا جائے گا؟ تھوڑی دیر نبی نے سر جھکایا، جبریل آ گئے اور آیت آئی وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، مردوں کا حصہ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کا حصہ آیا کہ نہیں آیا؟ معاشرہ دیکھیے، معاشرے میں کتنے یہاں ٹوپی والے ہوں گے، چاہے جمعہ کی ٹوپی ہو یا روزانہ کی ٹوپی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں کم لوگ ہیں جن کا دامن پاک ہے، تھوڑا سا اٹھا کے دے دیا کہتے ہو گیا پھر بہن کا۔ اسی پر میں نے آیت پڑھی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، او ظالموں کون سی کھائی میں گرائے جاؤ گے اور کون سی سزا میں مبتلا کیے جاؤ گے، عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ خدا کی جب پکڑ آتی ہے تو ایسی زبردست آتی۔ آپ دیکھیے، مجھے ایک واقعہ کسی زمانے کا یاد آیا، ظلم کر کے کبھی مطمئن مت رہو جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لو یا ظلم کی تلافی نہ کر لو۔ دبایا ہے تو دے دو، معاف مت کرواؤ، دے دو، اور اب تک رو کے رکھا تھا تو اس کی معافی مانگو کہ اب تک اس کا پیسہ نہیں دیا، اس کا حق نہیں دیا۔ وہ بھی تو بڑھا سکتی تھی نا، بہن بھی آتی، بھائی کو کب دبایا؟ ایک آدمی، کسی زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں قتل ہوا تھا کوئی، اب کیس ہو گیا کسی ایک دیندار آدمی پر، ٹوپی والے پر، جو لوٹیرے ہیں میں ان کی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوں، دیندار کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر کسی نے نام اس کا لکھوا دیا، پھنس گیا، جیل میں گیا، یہاں تک کہ پھانسی کی سزا آ گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یا کسی نے بھگتنا مجھ کو پڑ رہا، میں تو اللہ جانتا ہے بری ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب آخری دن ہوا اور ایسا لگا کہ اب پھانسی ہو ہی جائے گی تو کہنے لگا اللہ سے، اے اللہ
کوئی جانتا نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ حق کیا ہے، اور تیری ایک صفت ہے العدل، انصاف۔ اے اللہ تو کب انصاف دکھائے گا؟ اب تو دکھا دے، کیا میری جان چلی جانے کے بعد؟ اب تو دکھا دے مجرم کون ہے، بتا دے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی وقت مکان سے ایک آواز آئی، بولنے والا نہیں دکھ رہا تھا، آواز آئی کہ تو انصاف مانگتا ہے؟ ارے یہ انصاف ہی ہے جو آج تجھے پھانسی پہ چڑھایا جا رہا، مانا کہ تو قاتل نہیں ہے مگر انصاف ہے، اور انصاف اس وجہ سے ہے تجھے وہ دن بھول گیا جب تیرے گھر میں چونٹیاں نکلی ہوئی تھیں اور تو سوئی لے کر کے ایک ایک چونٹی کو پکڑ پکڑ کر چبھاتا تھا، مزے لے رہا تھا۔ کتنی چونٹیوں کو تم نے چبھا چبھا کے مزہ لیا؟ اگر میں نے تیری ایک جان کے ساتھ مزہ لے لیا تو کیا انصاف نہیں ہے؟ یہ تو معمولی میں چھوٹ گیا تھا، ورنہ جتنی چونٹیوں کو تم نے اس طرح سے برباد کیا تھا تیری نسلوں میں اتنے کی گردن اتار دیتا میں۔ دیکھا تو کہیں کا مسکرایا ہوا کہیں رونے میں بدل جاتا ہے، کہیں کا مسکرایا ہوا کیا کہیں رونے میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے مولانا کسی کا دبا مولانا کہہ دیا ہوتا ہے، یہ میری عادت ہے پڑھانے کی۔ اس لیے میرے بھائی کسی کو کبھی رولا ولا کر آپ مطمئن مت رہو۔ آج ہر انسان دوسرے انسان سے شاکی صرف اس وجہ سے کہ کسی چیز کو بھول گیا ہو۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی اور جو عنوان بنایا اب پکڑتا ہوں اسی کو پھر اور بات کی اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ آدمی کو جس چیز کی تلاش، مال کے حریص کو مال، عزت کے حریص کو عزت، روٹی اور چکن کے حریص کو روٹی، لذت، یہی تو ہے۔ اچھے کپڑے والے کو اچھا کپڑا، یہی سب تو ہے ہماری تمنا۔ اسی میں ہم ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ جو آپ کو چاہیے اس لائن کی نیکی شروع کر دو۔ آپ چاہیں کہ میرے ساتھ کوئی میرے وقت پر میرا ہیلپ کرنے والا مل جائے، آج اچھے دن ہیں تو آپ دوسروں کا ہیلپ کیجیے۔ ایک بہترین صحابی کی بات، بہترین بات بتا کے بات ختم کروں گا۔ ایک تو برا کرنے پر بتائیں گے، گردن نپے کی نہیں نپتے، اس لیے برا کر کے، ظلم کر کے، دبا کے، کسی کا کھا کے، کسی کی عزت بگاڑ کے، کسی کا رشتہ توڑ کے، کسی کا لوٹ کے چین سے مت جیو، اطمینان سے مت جیو۔ قرآن مجید نے کہا ہے جی عنقریب پکڑ آنے والی، سیعلم الذین ظلموا، سین اس میں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ جلدی کے لیے آتی ہے، سوف تو دیر کے لیے آتی ہے، یہ جلدی کے لیے ہے، اور جلدی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے، اس لیے دنیا ہی میں گردن نپ جائے گی۔ کیسے نپے گی؟ کوئی اللہ کبھی بیماری میں پھانس دے گا، کبھی کوئی کیس لا دے گا، کبھی کوئی آگ لگوا دے گا، دکان پوری چل جائے گا۔ کیا ہے شکل پکڑنے کی اللہ جانتا۔ ظلم کر کے کبھی مسکراؤ نہیں، اور بڑے اعتماد اور بڑے ٹھٹائی کے ساتھ کبھی کچھ کرو نہیں، ورنہ کما تدین و تدان۔ قرآن کی جو آیت ہے من یعمل فمن یعمل سوءا یجز بہ، الٹا سیدھا کرو گے یجز بہ، بھگتو گے بھگتو گے بھگتو گے، مرو گے نہیں جب تک مزہ چک نہیں لو گے۔ اور اگر تم بچ کے چلے بھی گئے تو جیسے تمہارا چھوڑا ہوا مال تمہاری اولاد کو ملتا ہے، تمہاری چھٹی ہوئی سزا تمہاری اولاد کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ پورا کر کے چلے گئے تو ہم پاس ہو گئے، نسلوں کو پھنسا کے چلے گئے، نسلوں کے لیے وبال بن کر چلے گئے۔ اچھا کرو گے اور آپ دیکھو گے، پیسہ لگاؤ گے پیسہ بڑھے گا، دوسروں کو عزت دو گے اللہ آپ کی عزت بڑھائیں گے، عزت گھٹاؤ گے اللہ آپ کی عزت کسی نہ کسی موقع پر گھٹا دے گا۔
آپ کو وہاں تو لگے گا کہ ہم نے اس کی گھٹا دیا، ٹھیک ہے 2-4 دن آپ مسکرا لو. آپ کبھی مکے مدینے میں ہوں گے، طواف میں ہوں گے، اور اللہ یہاں چوراہے پر آپ کا باٹا پھوڑ دیں گے. وہ ذلیل کرنے پہ آئے نا تو کہیں بھی آپ رہیں گے، کسی چھپی ہوئی کوٹھری میں، غار میں، اللہ یہاں چوراہے پہ آپ کا باٹا پھوڑ دیں گے. عجیب ہے اللہ کی طاقت کا کون بیان کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے. اور اچھا کرو گے تو کہاں سے ملے گا. موٹی سی بات بتا دو، دیکھیے سب سے زیادہ مال نبی کے قدموں میں لا کے رکھنے والا کون سا انسان، کون سا صحابی؟ میں بولوں؟ کیوں گھبراتے ہو؟ بولوں؟ ابوبکر صدیق. گنتی میں زیادہ نہیں، طاقت کے اعتبار سے زیادہ. جتنا تھا سب لا کے رکھ دیا. جی میرے نبی نے پوچھا وما خلفت انت یا ابا بکر، گھر پر کیا چھوڑا؟ کہنے لگے اللہ رسول کا نام چھوڑا اور کچھ نہیں. میں کہتا ہوں سب لا کے دے دیا. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. سب لا کے دے دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑے دن کے بعد، یہ غزوہ تبوک کی بات، اس کے 2-3 سالوں کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے اور حکومت کی کرسی ابوبکر صدیق کو ملتی، سارا خزانہ کن کو ملتا؟ کچھ دیکھا آپ نے؟ انہوں نے سارا دے دیا تو اللہ نے ملک کا تخت و تاج کا بادشاہ بنا کے بیٹھا دیا. کما تدین و تدان. ایک چھوٹی سی بات، اور حضرت عمر بھی تو لائے تھے نا، مگر آدھا مال لائے تھے، اور آج سوچ رہے تھے میں بہت زیادہ لایا. پوچھیں گے اللہ کے نبی کتنا لائے تو میں کہوں گا اتنا لایا. صدیق تو اتنا لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ کتنا لائے. کتنا لائے پوچھتے تو عمر کا زیادہ ہو جاتا. صدیق کل لائے تھے لیکن اتنے تھا، عمر آدھا لائے تھے لیکن زیادہ تھا. آج پیغمبر نے یہ نہ پوچھا کتنا لائے، شاید اب عمر کا آگے ہو جاتا. یہ پوچھا کتنا گھر پر چھوڑا تو نے اے ابو بکر، کتنا گھر پر چھوڑا تو نے اے عمر. ابو بکر کہتے کچھ نہیں چھوڑا، اللہ رسول کی نسبت چھوڑ کے رکھ کے آیا ہوں. عمر کہتے ہیں آدھا چھوڑ کے آیا، آدھا لے کے آیا. فرق ہوا؟ اب بتاؤ حکومت پہلے کس کو ملی، کل لانے والے کو کہ آدھا لانے والے کو؟ ثابت ہو گیا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. ایک صحابی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بس بتا کے بات ختم کرتا ہوں. بھولو گے نہیں یہ واقعہ انشاءاللہ. اور آج کی مضمون، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے، بنیاد ہے، بہترین اس کو گھیرے. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ. عبداللہ ذوالبجادین، ذوالبجادین کہتے ہیں 2 ٹکڑے والے، 2 کپڑے والے. ابھی بات پوری سنیں گے سمجھ میں آ جائے گی بات. یہ عبداللہ ذوالبجادین مسلمان ہو گئے. ان کے چچا وچا کو، خاندان والوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا. اسلام قبول کر چکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے. معلوم ہوا اللہ کے نبی مدینے میں، مدینہ آ گئے. جب اسلام قبول کر لیا اور پلان بنایا کہ اب مدینہ میں بھی جاؤں گا، گھر والوں کو چھوڑ دوں گا، تو گھر والوں نے بہت تکلیف دی. ان کے کپڑے سارے اتار لیے. اماں کو رحم آیا سے اور کسی کو نہیں. اماں نے اپنا دوپٹہ دیا، بیٹا تیرا پورا بدن ننگا ہو گیا، سطر کھل گیا، لے ڈھانپ لے. تو انہوں نے اس اماں کی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک لنگی کی جگہ باندھ لیا اور ایک اوپر لپیٹ دیا. اس لیے ان کا نام پڑ گیا 2 ٹکڑے والے، ذوالبجادین. اب وہ آئے، مدینہ پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اللہ کے نبی اس وقت ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں تھے، غزوے میں تھے. بہت مختصر میں بتا رہا ہوں. جی تو آپ نے ساتھ میں رکھ لیا، مگر پہنچتے ہی ان کو بخار ہو گیا.
اللہ کے نبی نے کہا ساتھیوں سے بھائی اس کو دوا علاج کرو، دیکھ ریکھ کرو، خدمت کرو، اور جیسا جیسا رہے مجھے بتاؤ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے پیغمبر کو بتا دیا ہے کہ ابھی ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، مجھے بتانا۔ بخار بڑھتا گیا، صحابہ نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ حالت بہت نازک ہے۔ پھر آ کر کے کہا یا رسول اللہ انتقال فرما گئے۔ ابھی اسلام لائے، پہلی ملاقات ہوئی، کیا خوش نصیبی، نہ حساب نہ کتاب، چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عبداللہ کو غسل دے، لیکن غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے مجھ کو بلا لینا۔ غسل دیا گیا، کفن دینے کی تیاری ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا اللہ کے اس دیوانے عبداللہ کو بازار کے کپڑوں میں کفن نہیں دیا جائے گا، امام الانبیاء کی یہ چادر لو، اس چادر میں عبداللہ کو کفن دو۔ جو میں کئی دیر سے بول رہا ہوں سمجھ میں آ گئی بات؟ گھر والوں نے کیا اتارا تھا؟ کپڑا۔ کیا ملا؟ بازار کا کپڑا؟ نہیں، جس کے آگے کسی کپڑے کو کوئی خوبی نہیں حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے لگی ہوئی چادر دی، اس دیوانے کو نبی کی چادر میں کفن دیا جائے۔ کما تدینو جیسا کرو ویسا پاؤ گے۔ بڑی کمائی انہوں نے، سب کچھ برداشت کر لیا، کپڑا اتار لیا گیا، لیکن اللہ نے محروم نہیں کیا، کیا سبق ملا؟ ہم بھی قسم خدا کی اگر اپنی بہو کے ساتھ اچھا کریں گے، میری بیٹی کے ساتھ اچھا کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، پڑوسی کے ساتھ اچھا کریں گے، میرے ساتھ مصیبت میں کام آنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے قربانی دی، اللہ نے امام الانبیاء کی چادر عطا فرمائی۔ اور کیا کہا؟ اچھا جی ان کو پہناؤ، میں جنگ بھی چونکہ چالو تھی، پھر جب جنازے کا وقت، دفن کا وقت آ جائے تو مجھے بلانا، قبر میں اتارنے سے پہلے مجھے بلانا۔ جب قبر میں اتارنا ہوا، پیغمبر کو بلایا گیا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ کی قبر میں کوئی نہیں اترے گا، اللہ کا نبی اترے گا۔ نبی اترتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ کو میرے ہاتھوں میں تھما دو۔ کیا مقدر ہے جی، اللہ ہم سب کی موت بھی، زندگی بھی، سب اچھے مقدر والی بنا دے جی۔ ہاتھ میں لیا، دیکھتے ہی کیا ہے، رک کے بتاؤں؟ ارے گھر والوں نے لات مار دیا تھا نا، بھگا دیا تھا نا، نکال دیا تھا نا، اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ امام الانبیاء کے مبارک ہاتھوں میں پہنچا۔ کما تدینو، آپ نے لٹایا اور لٹا کر کے کہا اللہ تیرا یہ نبی تیرے اس بندے سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اس کو تو اپنے سے راضی کر دے۔ وہ دے دے اس کو، وہ دے دے اس کو کہ یہ مسکرا دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اتنا خوبصورت مقدر، اتنی خوبصورت موت اور اتنی عزت کیوں نصیب ہوئی؟ اس لیے کہ بڑی قربانی دے کر آئے تھے۔ آپ کو اس قربانی کا اندازہ ایسے ہوگا کہ آپ کی شادی ہے، گھر میں باجا بجانے کی باتیں چل رہی ہیں، بے پردگی کی باتیں چل رہی ہیں، فضول خرچی کی باتیں چل رہی ہیں، آپ منع کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے چلنے نہیں دیتے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کروں، گھر والے چلنے نہیں دیتے۔ ارے ان کو بھی تو گھر والے ایمان لانے نہیں دے رہے تھے، لیکن سب سے ٹکر لی کہ نہیں لی، اور جب سب سے ٹکر لی اور ایمان قبول کر لیا تو اللہ نے وہ دیا جو پانے کے لیے سارے صحابہ ترستے رہے۔ اوروں کی تو کیا بات جی، جیسی قربانی ویسے ہی رب العالمین کی مہربانی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ باتیں سن کر اپنی زندگیوں
دو باتیں پیدا کریں گے. ایک تو یہ اگر ہم سے بھول ہو رہی ہے، کہیں کسی کو ہم ستا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، کسی کا بگاڑا ہے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے صاف کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، ہم نے کچھ نہیں بگاڑا لیکن ہم آگے سیونگ کریں گے، یعنی خود آگے میرا پیسہ بڑھے، میری عزت بڑھے، مجھے پریشانی کے دن نہ آوے، ہمیشہ سلامت رہوں، میرے بچے سلامت رہیں. اس کے لیے سبق مل گیا کہ ہم دوسروں کو سلامت دیکھنا پسند کریں، مالدار میں دیکھنا پسند کریں، عزت میں دیکھنا پسند کریں، دوسروں کا کام بنائیں. جب یہ سب ہم جذبہ پیدا کریں گے، خود ہماری اللہ کی طرف سے تقدیر بنتی شروع ہو جائے گی، بننی شروع ہو جائے گی. بس بہت زیادہ وقت دینا مناسب نہیں، ورنہ کہیں انتظار ہونے لگے تو مناسب اللہ تعالیٰ مگر جی تو چاہتا ہے کہ کچھ اور کہا جائے، کہوں گا نہیں مگر جی چاہتا ہے. اس لیے کہ دیکھو ایک بات بتاؤں، آج اتنا غور سے آپ سن رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، سمجھ میں آتا ہے؟ معمولی مت سمجھو. قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، شرابی کی شراب جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہوگی، زانی کا زنا جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا، کسی بھی مجرم کا جرم اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کروا رہا ہوگا. میرا دل کہہ رہا ہے کہ جس پیار سے آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ میری باتیں تو نہیں ہے، میرے گھر کی باتیں تو نہیں ہیں، اللہ کی ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی باتیں ہیں. کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کسی کے چہرے پر کیفیتیں ہیں، اور کوئی مستی سے سن رہا ہے، کوئی اس کی محبتیں لذتیں محسوس کر رہا ہے. کوئی سہارا نہیں ہوگا. اللہ خود کہے گا ایک دن تو نے میرے مصطفیٰ کی نسبت پر بیان ہو رہا تھا اور تو بڑے مزے سے سن رہا تھا، جا تیری اسی مستی کی وجہ سے میں نے تیرا سب معاف کر دیا. امید کرنی چاہیے، مگر اس کو بنیاد بنا کے پھر شراب پینا مت شروع کر دینا، الٹا سیدھا چلانا مت شروع کر دینا. یہ قانون نہیں ہے، یہ موڈ کی بات ہے. موڈ ہوتا ہے تو آدمی 10,000 دے دیتا ہے، اور موڈ نہیں بنتا تو جو قانون کیلکولیٹر سے جوڑتا ہے، کہتا ہے تیرا 10 روپیہ نکل رہا ہے، وہی لے کے جا. مولانا تو سمجھ گئے نا. بہرحال بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو